ایک ایسی کہانی جو سمندر کی گہرائیوں میں لکھی گئی، جہاں 1912 میں ٹائٹینک ڈوب گئی تھی۔ وہی مقام، وہی تقدیر، لیکن اس بار ٹائٹینک کو دیکھنے جانے والا ایک اور سفر ہمیشہ کے لیے کھو گیا۔ کیا 2023 میں واقعی ٹائٹینک کا سایہ دوبارہ ابھرا؟ کیا ٹائٹن سبمرسیبل ڈوبنا ٹیکنالوجی کی ناکامی تھی، یا انسان کی وہی پرانی لاپرواہی، لالچ کا اور گھمنڈ کا نتیجہ؟ جون 2023 میں دنیا بھر کی خبروں میں ایک چھوٹی سی آبدوز کا نام گونج رہا تھا، ٹائٹن۔ یہ ایک نجی کمپنی اوشن گیٹ کی بنائی گئی آبدوز تھی، جس کا مقصد تھا ٹائٹینک کے ملبے کو قریب سے دیکھنا۔ وہی ٹائٹینک جو 1912 میں 1500 لوگوں کی جان لے کر سمندر کی تہہ میں جا چکی تھی۔ ٹائٹن کو سیاحتی مقصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، یعنی امیر سیاح ایک خطرناک سفر کے ذریعے ٹائٹینک کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، لیکن صرف 1 گھنٹہ سفر طے کرنے کے بعد یہ آبدوز سمندر کی گہرائیوں میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ کون تھے اس سفر میں؟ اس مشن میں 5 افراد شامل تھے: ہیمش ہارڈنگ، برطانوی ارب پتی اور ایڈونچرر; شہزادہ داؤد، پاکستانی نیاد برطانوی بزنس مین; سلیمان داؤد، ان کے 19 سالہ بیٹے; پال ہنری نارگیولٹ، ٹائٹینک کے ماہر; اسٹاکٹن رش، اوشن گیٹ کے CEO اور آبدوز کے پائلٹ۔ ان میں کچھ لوگ مہم جوئی کے شوقین تھے، کچھ تحقیق کے لیے گئے تھے، لیکن سب کا مقصد ایک ہی تھا: دنیا کے سب سے مشہور بحری حادثے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ ٹائٹن آبدوز کا ڈیزائن روایتی آبدوزوں سے بالکل مختلف تھا۔ یہ کاربن فائبر اور ٹائٹینیم کے مرکب سے بنی تھی، جبکہ عام طور پر ملٹری گریڈ آبدوزیں مکمل طور پر سٹیل یا ٹائٹینیم سے بنتی ہیں۔ اس میں نہ GPS تھا، نہ فون، نہ کوئی وائس کمیونیکیشن، صرف ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے ایک سرفیس شپ سے رابطہ ہوتا تھا۔ سب سے بڑی بات، اس ڈیزائن کو کسی بین الاقوامی سیفٹی ریگولیٹری اتھارٹی نے منظور نہیں کیا تھا۔ خود اسٹاکٹن رش نے کہا تھا، قوانین جدت کو روکتے ہیں۔ کیا یہ خود اعتمادی تھی یا ایک تجارتی جنون؟ ٹائٹن کے بارے میں پہلے بھی کئی ماہرین نے خدشات ظاہر کیے تھے۔ ڈیوڈ لاکریج، جو ایک سابق انجینئر تھے، انہوں نے آبدوز کے ڈیزائن پر سوالات اٹھائے اور انہیں نوکری سے نکال دیا گیا۔ 2018 میں مختلف ماہرین نے اوشن گیٹ کو خط لکھا کہ یہ سبمرسیبل محفوظ نہیں ہے۔ خود اسٹاکٹن رش نے کہا تھا کہ یہ سبمرسیبل تجرباتی ہے، لیکن اوشن گیٹ نے ان تمام خبروں کو نظر انداز کیا اور مشن جاری رکھا۔ 18 جون 2023 کو ٹائٹن سبمرسیبل نے اٹلانٹک اوشن میں غوطہ لگایا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد رابطہ منقطع ہو گیا، نہ کوئی سگنل، نہ کوئی آواز۔ 5 دن تک پوری دنیا سانسیں روکے بیٹھے رہی۔ کوسٹ گارڈ، ناسا اور پرائیویٹ کمپنیاں تلاش میں لگ گئی۔ 22 جون کو اعلان ہوا، ٹائٹن آبدوز تباہ ہو چکی ہے، یعنی سمندر کے انتہائی دباؤ نے اسے پلک جھپکنے میں ریزہ ریزہ کر دیا۔ تمام افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ ٹائٹن کا ڈوبنا ہمیں ٹائٹینک کی یاد دلاتا ہے۔ وہاں بھی وارننگز دی گئی تھیں اور نظر انداز ہوئیں، وہاں بھی ناقابل غرق ہونے کا دعویٰ تھا، وہاں بھی انسان کی جانوں کو کم اہم سمجھا گیا۔ ٹائٹن بھی انسان کی جدید غرور کا شکار بنا۔ آج سوال یہ ہے، کیا یہ کمرشل ایڈونچر انڈسٹری کی اندھی دوڑ تھی؟ کیا دولت اور شہرت کے لالچ نے حفاظت کو نظر انداز کیا؟ کیا اوشن گیٹ نے جان بوجھ کر لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالیں؟ ٹائٹینک کے 111 سال بعد بھی سمندر نے انسان کے غرور کو شکست دی۔ ٹائٹن کے سفر میں عام لوگ نہیں تھے، لیکن موت سب کے لیے ایک جیسی تھی۔ یہ کہانی صرف ایک حادثہ نہیں، بلکہ ایک سبق ہے۔ ٹیکنالوجی تبھی فائدہ دیتی ہے جب اسے عقل، فہم اور ذمہ داری کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ ٹائٹن کا ڈوبنا صرف سمندر میں نہیں، بلکہ انسان کی سوچ، فیصلے اور رویے کی گہرائیوں میں بھی ڈوب گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ایسی ہی مزید چھپی حقیقتوں کے لیے جڑے رہیے انفولڈنگ فیکٹس کے ساتھ۔